جو خالی ہاتھ تھے اور معلم کے وکیل نے انہیں اپنے رجسٹر میں درج کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاکر میاں تفضل علی نے سمجھا کہ گرمی سے میرا دماغ چل گیا ہے اور میں یہ حرکت دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری ساری بات سن کر معلم کے وکیل کو بتائی۔ معلم کے وکیل نے بھی اس بات کی تائید کی کہ گرمی نے میرے دماغ میں خلل ڈالا ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کی کہ تو وہ مجھے کسٹم ہاؤس کی پولیس چوکی میں لے گئے اور ہم سب کے بیانات سن کر پولیس والوں نے حکم دیا کہ رقم معلم کا وکیل اپنے پاس امانت رکھے، اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں اقرار کروں تو میں نے یہ پیسے بقائم ہوش و حواس شاکر میاں تفضل علی کو دے رہا ہوں تو بے شک ان کو ادا کر دی جائیں۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی اسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظم میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پہ لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریالوں والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدہ سے مکہ کو روانگی وقت پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پہ بٹھایا جاتا اور ہمیں چھت پہ جگہ ملتی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی تو معلم عبدالرزاق محبوب کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندی نالی کے کنارے پہ لے گیا۔ 30-35 گز گزار سے اس نے ہماری اقامت گاہ قرار دیا۔ کچھ لوگ چادر بچھا کے لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا، یہ پاؤں پسا کے سونے کا وقت نہیں بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ کے ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں رہ گئے۔ وہ برخدا 2.5-3 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا تو ہم 20-25 آدمی اس کی رہنمائی میں تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گھٹی، اپنی دستاری فضیلت اور اپنی بزرگی کا امامہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا جوتا، اس کے گناہوں کی گھٹی یا اس کی فضیلت کی دستار یا اس کی بزرگی کا امامہ اس کو واپس بھی ملے گا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گناہوں کی گھٹیاں غائب ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ اپنی فضیلت اور بزرگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑ کی چپل اور سر پہ گناہوں کی گھٹی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے دل و جان سے دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور باب السلام کے راستے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم بھر کے لیے بجلی سی گونجی اور زمین کی کشش سے ثقل گویا ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاڑیوں کو مضبوط بریک لگا کے میرے وجود کو پنکچر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کے ہوا میں معلق کر دیا گیا ہے، جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو۔ میرے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا، ہاتھ بے لوچ ہو کر لٹک گئے اور سر بھنور میں پھنسے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بے بسی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس طرح پاہج سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے بے ساختہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ نماز فجر کے بعد ہمارے معلم کا بیٹا حاجیوں کی ایک بڑی پارٹی کو عمرہ کرانے کے لیے میرے قریب سے گزرا تو ان کے ساتھ شامل ہونے کا جی بہت چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میرے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے تلاوت شروع کر دی۔ ابھی چند سطریں ہی پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے جیسے کسی نے کلوروفارم سنگھا دیا ہو۔ اب یہ روک جان لوگ ہو گیا کہ ویسے تو میں بالکل چوکا سا بیدار رہتا تھا، لیکن قرآن شریف کھولتے ہی آنکھوں سے نیند کے خمار بے اختیار جھلکنے لگتے تھے۔ کچھ دیر اس کشمکشی کی اذیت جھیلنے کے بعد میں اٹھا اور باہر آ کر ڈھونڈتا بڑے مشکل سے اپنی جائے قیام پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر آرام سے سو رہے تھے، باقی بیٹھے زمین پہ بیڑی پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک میں نے بیت الخلاء کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا، نالے کے ساتھ سیدھے سیدھے چلتے جاؤ، 15-20 منٹ بعد بیت الخلاء پہنچ جاؤ گے۔ کچھ نصف میل چلنے کے بعد ایک کچی چار دیواریں ہے، اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے بنے تھے۔ ہر دروازے کے سامنے لوگوں کی طویل قطار ہاتھوں میں لوٹے لیے منتظر کھڑی تھی۔ ایک شخص نے چند قرش لے کے مجھے بھی پانی سے بھرا ہوا لوٹا دے دیا، جسے سنبھال کر میں بھی ایک قطار میں لگ گیا۔ کافی دیر بعد میری باری آئی، میں اندر گیا تو قدمچے سے اوپر تک ایک بول و براز کا ڈھیر تیر رہا تھا۔ اندر جاتے ہی مجھے اس قدر زور کی قیائی کہ میں پھسل کر پاخانے کے اس دلدل میں گر گیا۔ کمر سے اوپر تک میرا بدن اور احرام غلاظت سے بھر گیا۔ میں اسی طرح بدبو اور تعفن میں شابو نالے کے کنارے واپس پہنچتا۔ راستے میں جو بھی میرے قریب سے گزرتا وہ فوراً گھن کھا کر ناک یا ہاتھ پہ کپڑا رکھ لیتا۔ میرے ساتھی بھی میری اس حیت پہ خوب ہنسے اور چیچی کر کے مجھے اپنی جگہ سے دور بٹھا دیا۔ میرے پاس دوسرا احرام نہ تھا۔ میں نے ایک بنگالی ساتھی سے لنگی مانگی، اسے باندھ کے احرام دھویا، غسل کیا اور ظہر کی نماز تک نہا دھو کر میں نے پھر حرم شریف کی راہ لی۔ اب میرے ظاہر سے تو کسی کو بدبو نہ آ رہی تھی، لیکن میرے اپنے اندر کے تعفن سے میرا دماغ بری طرح پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا حج کے ایام میں 360 اولیاء اللہ
ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ میں نے حتیم پر کھڑے ہو کے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، آپ لوگ جو 360 کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، آخر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہے، میں اب تک عمرہ ادا نہیں کر سکا، میری آنکھوں میں نیند کا خمار چھایا رہتا ہے، میں قرآن شریف کی تلاوت سے معذور ہوں، کہ آپ حضرات کے پاس ایسے مریض کا کوئی علاج نہیں؟ میرا خیال تھا میری پکار سن کر حرم شریف کے چاروں کونے سے نورانی صورت والے خرقہ پوش بزرگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ مجھے مشکل سے نجات دلائیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گیا اور میری آنکھوں میں تلاوت کے لیے بیداری آ گئی۔ نالے کے کنارے بالکل قریب بہاولپور کے خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں اور ان کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پہ طویل لڑائیاں ہوتی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی۔ ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی اور ساس سے کہتی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پہ کر لو، میں ابھی جا کے طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہوئے اس کی ساس فوراً پسیج جاتی اور بہو کا دامن پکڑ کے بڑی لجاجت سے کہتی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئے، خوب تیز تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس بہو میں بڑی سخت چخ ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں بڑی گرمی، اللہ میاں بڑی گرمی، اللہ میاں بارش، اللہ میاں بارش۔ ارے کالے منہ والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اب بارش کا مزہ چکھ، اب یہ سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا۔ اس خاندان سے ذرا ہٹ کے ایک نوجوان جوڑے کا بصیرہ تھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بچے کی آرزو لے کر حج کرنے آئے تھے۔ اپنا طواف مکمل کر کے آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا، اب ان کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی، کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچے کے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ لڑکا مانگا تھا یا بچہ؟ خاوند نے وکیلوں کی طرح جرا کی۔ لڑکی کی بات تو میں نے نہیں کی، فقط بچہ مانگنے کی دعا کرتی، بیوی نے جواب دیا۔ رہی تو اونٹ کی اونٹ، خاوند نے بگڑ کے کہا، اب اللہ کی مرضی، چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی، اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا، اس وقت لڑکے کی شرط لگاتی تو لڑکا ہی ملتا، یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بیچاری بیوی بھی افسوس کرنے لگی، پھر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے خدا کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی ہوئے کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز اور نفس مطمئنہ کا انعام پا لیتے۔ ان سب کو حق الیقین کی دولت حاصل تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف، اپنی دعائیں بے حد سطحی، کھوکھلی، بے جان، جعلی اور نقلی اور فرضی نظر آنے لگی۔ میرا جی چاہتا تھا میں اس لڑاکا ساز بہو اور نوجوان کی بے اولاد بیوی کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پہ ڈال لوں، تاکہ کس طرح مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا سا ذرہ نصیب ہو جائے۔